دیا گیا، قربان جائیں 40 رات تک جگ کر عبادت کرنا، 40 دن تک روزے رکھنا، اور پھر کہنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کلیم ہے، موسیٰ کلیم ہے۔ اور میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وہ حبیب جو ہمیشہ روزے دار رہتا ہے، وہ آج روزے سے نہیں ہے۔ وہ حبیب جو ہمیشہ روزے دار رہتا ہے، وہ آج روزے سے نہیں ہے، چونکہ دن اتوار کا ہے، چاہتا ہے دن اتوار کا حبیب روزے سے نہیں ہے۔ اور وہ حبیب جو ہر رات عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے، وہ آج عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ کلیم 40 روزے رکھ کر کے کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو منع کر دیا جاتا ہے، اور حبیب اس دن روزے سے نہیں رہتا، اور پھر اس رات عبادت میں بھی نہیں رہتا بظاہر، بلکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اور سونے کی شان کیا دلربا ہے، سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھ لی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ محبوبوں کے سونے کی ادا ہوتی ہے، سر سے لے کر پیر تک، ورنہ سونے والے تو سر سے لے کر پیر تک نہیں، بلکہ پیر سے لے کر گردن تک چادر ڈال کر سوتے ہیں۔ توجہ کریں، اگر آپ کو معراج مصطفیٰ سننی ہے تو تھوڑا سا دل لگائیں، یہ محبوبوں کا انداز ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پیر تک چادر لے کر کے سونا، ورنہ سونے والے گردن تک چادر لے کر سوتے ہیں۔ تو محبوب سر سے پیر تک چادر لے کر کیوں سوتا ہے؟ تاکہ محب کا شوق اور بڑھے۔ او دلربا ذرا چادر تو ہٹا تاکہ تیرے چہرے کا دیدار کر لیا جائے۔ میرا محبوب سر سے لے کر پیر تک کے چادر اوڑھ کر کے سویا ہے۔ وہ قادر و قیوم جبریل سے کہتا ہے 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر کے جا، اور محبوب سے کہنا خدا تیری لقاء کا مشتاق ہے، وہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، تجھے اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ جس کی نگاہوں سے کوئی چیز نہ چھپی ہو، وہ کہتا ہے محبوب تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ کون سی رات؟ وہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ کون سی رات؟ اللہ اللہ۔ اب ذرا اس کی طرف اگر وقت رہا تو ہم آگے بڑھیں گے، لیکن پہلے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر جبریل آتے ہیں۔ وہ کون جبریل؟ جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مغرب و مشرق جس کے پر میں سمٹ آتے ہوں، وہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر مکۃ المکرمہ آتے ہیں۔ اور پھر میرے حبیب کی شان تو دیکھو، حضور اپنے گھر میں نہیں سو رہے ہیں، توجہ کرے، حضور اپنے گھر میں نہیں سو رہے ہیں، بلکہ اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں۔ یہ مولا علی کی سگی بہن تھی ام ہانی، چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا چچا کی بیٹی سے، حضور رشتوں کو بہت نبھانے والے تھے، ان کے گھر سو رہے تھے، اور اس لیے سو رہے تھے کہ آج جبریل آنے والا تھا 70,000 فرشتوں کو لے کر۔ قربان جائیں وہ جبریل۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں ملا جی آپ نبی کی طرح کب سے ہونے لگے؟ اس لیے کہ فرشتہ آپ کے گھر ایک دن آتا ہے تو پھر آپ کے گھر میں روا روٹ مچ جاتی ہے، رونا دھونا مچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ آیا ہے، اور پھر کفن دفن کی تیاریاں ہونے لگتی ہے۔ جس کے گھر فرشتہ آئے گا اس کے گھر رونا دھونا مچے گا، لیکن یہ نبی کا گھر ہے، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور پھر جبریل امین جیسے آتے ہیں، اور پھر وہ بھی بے اجازت نہیں آتے بلکہ اجازت لے کر آتے ہیں۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کے گھر میں جبریل آ رہے ہیں، لیکن بہت ساری روایتیں ہیں، معراج پر تو بہت ساری روایتیں ہیں۔ سوچو تو صحیح، فرشتوں کا بنایا ہوا امامہ جس کے سر کی دستار بنتی ہے، اس محبوب کی شان کیا ہوگی، اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد براق پر بیٹھے۔ اب قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو رات کے مختصر سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بلکہ یہ کہا قرآن نے، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے سیر کرائی، اسرا جس نے سیر کرائی، اسرا جس نے سیر کرائی۔ توجہ کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا جس نے سفر کرایا، قرآن نے
ने ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर जो सफर को ले गया, कुरान कहता है जिसने सैर कराई। याद रखना, अब यहां पर देखें, क्या असरा सैर सफर नहीं है? सैर भी सफर हुआ करती है, लेकिन सफर की कई किस्में हैं। किसी की मैयत हो जाती है तो सफर करते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो सफर करते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं तो सफर करते हैं, वाज में जाते हैं तो सफर करते हैं, और सैर के लिए जाते हैं तो भी सफर करते हैं। लेकिन मैयत का सफर कैसे होता? वो कहा कि अरे कपड़े तो लिए लेकिन टोपी लेना भूल गए, इसलिए कि बड़ी हमा हमी में सफर हुआ। वाज के लिए, तकरीर के लिए सफर हुआ तो कहा कि सर में बड़ा दर्द है। कहा क्यों? कहा कि फ्रेश नहीं हुए थे, ऐसे ही नींद का गलबा था, उठ करके चले आ गए क्योंकि तकरीर के लिए सफर था। इसी तरह तिजारत के लिए सफर, तो कहा यार बहुत निडाल हो चुके हैं, निकले नंदुरबार से सीधा मुंबई पहुंचे, मार्केट पहुंचे, दौड़ भाग करके सामान खरीदा और यूं भाग, यानी भाग दौड़ का ये सफर है जिसे तिजारत कहते हैं। वाज का सफर, पहुंचे वक्त पर, स्टेज पे आए, तकरीर की, फिर भागे, ये इसको कहते हैं वाज का सफर। लेकिन याद रखें, जो सफर सैर होता है, जो सफर सैर होता है, वो सफर सैर ऐसे हमा हमी में नहीं होता, भागम दौड़ी में नहीं होता, थके हुए बदन से नहीं होता, अचानक नहीं होता। जब इंसान कहीं पिकनिक पे जाता है, कहीं सैर पे जाता है, तो पहले कई दिन से प्लान बनाता है, वेकेशन निकलेंगे उस वक्त जाएंगे सैर के लिए, महाबलेश्वर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गोवा जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, कहीं ना कहीं का प्लान आदमी बनाता है। आपको मैं शहर के नाम ले रहा हूँ, अजीब तो नहीं लग रहा है कि आज सैयद साहब किस मूड में है, आप ऐसे शहरों के नाम ले रहे हैं? याद रखना, कुरान ने सैर करने के लिए मना नहीं किया। कुरान कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, लेकिन वहां जाकर अय्याशियां मत करो, वहां जाके पाप मत करो, बल्कि समुंदर के किनारे जाकर के मूवी देख करके, जिना के मनाजिर लेकर के मत बैठो, बल्कि समुंदर की मौजों को उठता हुआ देखो, समुंदर के खजाने को देखो, कितना वसी और अजीज समुंदर बगैर किनारे का कुदरत ने बनाया है। अरे जब बनी हुई मखलूक का ये आलम है तो बनाने वाले खालिक का आलम क्या होगा? इसीलिए कहा गया 70 साल जिक्र करने से वो सवाब नहीं मिलता जो एक लम्हा फिक्र करने से सवाब मिलता है। अल्लाह की निशानियों में फिक्र करो, गार्डन में जाकर किसी नामहरम के गले में हाथ मत डालो, बल्कि खिलते हुए फूल को देखो, ये फूल की रंगत कैसी है, अरे इसमें रंग किसने भरा है, किसने इसको खिलने का शऊर अता किया है, किसने इसमें खुशबू पैदा की है, किसने इसमें निखात पैदा की है? क्या नहीं देखते वो बारीक बारीक रगों को पैदा करने वाला कौन है? तो दिल की दुनिया से आवाज आएगी, वो मेरा अल्लाह है जिसकी तरफ दावत देने के लिए अंबिया तशरीफ लाए थे। अल्लाह की निशानियों में गौर का मौका मिलेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुजूर के लिए कहा पाक है वो जात, और फिर देखो तो सही सफर कराया भी। लेकिन मेरे महबूब की शान क्या है? कोई सफर करता है तो उसका सफरनामा उसका शागिर्द लिखता है, कोई सफर करता है उसका सफरनामा मुरीद लिखता है, कोई सफर करता है उसका सफरनामा बेटा लिखता है। या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पे कुर्बान, आप सफर करते हैं तो आपका सफरनामा सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली बयान नहीं करते, बल्कि खालिक कायनात बयान करता है। आपकी शान क्या है? आपका सफर भी खुदा बयान करे, आपका जाना भी बयान करे, आपका आना भी बयान करे, आपका जाना भी बयान करे, आपका आना भी बयान करे। कुर्बान जाए, कुरान कहता है हमने सैर कराई, सैर, और क्या कहा? हमने कराई। अब जरा यहां ध्यान से सुनिए, सैर भागम दौड़ी में नहीं होती, सैर गमों के माहौल में नहीं होती, सैर बहुत इत्मीनान से होती है। इसीलिए हुजूर को सैर पे जाना था तो हुजूर सो गए। लोग कहते हैं हुजूर सो गए, हुजूर को मालूम नहीं था कि मेराज पे जाना है। मुल्ला जी आपको पता होता है सफर पे जाना है, हुजूर को नहीं पता कि मैंने सफर मेराज पे जाना है। जिसके लिए फरिश्तों से अमामे तैयार करवाए गए, उनके बारे में कहा जाता है नहीं पता था इसलिए सो रहे थे, पता था कि सैर को जाना इसलिए सोना है, इसलिए कि इतना लंबा सफर है और वो भी सैर है। सैर तवज्जे, जब सैर होती है ना, सैर, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। ताजमहल देखने वाले दो किस्म के लोग हैं, एक तो जो खुद देखते हैं, एक तो जिसको गाइड दिखाता है। एक तो खुद देखते हैं, एक तो जिसको गाइड दिखाता है। ये दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, लेकिन आज से सदियों पहले तीन किस्म के लोग थे, खुद देखने वाले, गाइड के दिखाने वाले, और तीसरा जो बनाने वाले इंजीनियर है ताजमहल के, वो खुद किसी को दिखाए। तीनों में फर्क है। एक खुद देखने वाले देख के क्या खूबसूरत है, लेकिन क्या खूबसूरत है, कहां क्या चीज है, कितने
سال میں بنا، 22 سال نہیں پتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گنبد کیوں ہے؟ تو کہا جتنے سال میں بنا اتنے گنبد بڑھاتے چلے گئے۔ یہ کس نے بتایا؟ گائیڈ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ دکھتے تو نکیلے ہیں محراب، لیکن وہ نکیلے نہیں ہے بلکہ چپٹے ہیں۔ کس نے دکھایا؟ گائیڈ نے دکھایا۔ خود دیکھ کر آتے تو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے بعد آیتیں لکھی ہوئی ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہ سورت مبارکہ پوری لکھی ہے، سبح اسما پوری سورت لکھی ہے، سورت الجمعہ پوری سورت لکھی ہوئی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ گائیڈ نے بتایا۔ وہ بھی پتھروں میں کیا ہوا کام ہے۔ ماربل کہاں سے آیا؟ کہاں؟ مکرانہ سے۔ کس نے بتایا؟ گائیڈ نے۔ جو خود دیکھا اس کو کچھ نہیں پتا چلا، جس کو گائیڈ نے بتایا اس کو اتنی بہت ساری معلومات پتا چلی۔ لیکن ایک بندہ وہ بھی تھا جس کو تاج محل بنانے والا بتا رہا تھا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ تینوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا نا؟ سب سے زیادہ کون اچھے سے بتا پائے گا؟ جس نے بنایا ہے وہ خود ہی۔ اب اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو سیر کو لے گیا، قربان لے گیا۔ دیکھو مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے شاید۔ نندربار والو، حضور کی معراج بیان ہو رہی ہے، ایسے معراج سنتے ہیں؟ توجہ، مہمان کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک میری طرح ایسے ہی ایرا گیرا مہمان، اگر وہ آ جائے تو کہا اچھا سید صاحب ٹھیک ہے، بس اسٹاپ سے اٹیچی اٹھا کے خود ہی آ جائیے گا، ہے نا؟ ایک قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے۔ دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے حافظ امین صاحب کی طرح، اور کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آ رہے، ذرا ریلوے اسٹیشن پہ لینے چلے جانا۔ وہ لینے چلے جانا، پھر اس کے بعد ان کو لایا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کا مہمان امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح، پھر وہاں بچوں کو نہیں بھیجتے، وہاں اراکین کو نہیں بھیجتے، ذمہ دار خود جاتے ہیں، حضرت ہم خود آپ کو چاہ کر کے لائیں گے۔ یہ 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، جو لے گیا، جو لے گیا۔ تیسری کوالٹی بتائی جا رہی ہے اعلیٰ کوالٹی مہمان کی، جو لے گیا وہ خدا جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ لے گیا۔ یعنی وہ خدا جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ محبوب کو خود لے کر کے جا رہا ہے، اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے۔ جبریل تو نظر آ رہا ہے لیکن قدرت کہہ رہی ہے ہم لے گئے۔ اور کیوں لے گئے؟ سیر کرانے کے لیے۔ اور سنو سنو، سیر کرنے کے لیے اکیلے نہیں جاتے بلکہ یار اور محبوبوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور سیر کے لیے جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یار اس کو فلاں کو مت لینا کیونکہ سفر میں اس کا منہ پھول جاتا ہے، اس کو فلاں کو مت لینا اس کا دماغ چڑچڑا ہے، اس کو فلاں کو مت لینا وہ جو ہے وہ بہت کام چور ہے، اس کو فلاں کو مت لینا وہ بہت غصے والا ہے۔ کہا پھر کس کو لینا؟ کہا جو اپنے ہم خیال آدمی ہو نا ان کو لینا، مزہ آئے گا، ہنسی مذاق بھی کریں گے، رستے میں پھر کھائیں گے پیئیں گے بھی اور پھر مزے بھی اڑائیں گے۔ قربان جائے، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بلا تمثیل اللہ نے سب سے زیادہ قرب اگر کسی کو عطا کیا ہے تو میرے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے سیر کرانے کے لیے خود ہی لے کر کے جا رہا ہے، خود ہی لے کر کے جا رہا ہے، خود ہی لے کر کے جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں جب سفر اور سیر کے لیے جاتے ہیں نا تو اتنا موڈ اچھا ہوتا ہے کہ پھر گردن میں ہاتھ ڈال کے یار چل یار چلتے ہیں ذرا، ایسے ہی مزے آتے ہیں نا۔ اٹھائیے مشکات شریف، مشکات شریف اٹھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا، اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ نے اپنے دست قدرت، اپنے قدرت والے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا۔ اب بتائیں لوگ من سوا من کا پتھر نہیں اٹھا پاتے ہیں، قدرت والے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ ید اللہ معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہمیں نہیں پتا ہے، وہ رکھنے والا جانتا ہے، جس کے کندھوں پہ پڑے وہ جانتا ہے، محبوب جانتا ہے۔ دیکھا یہ اپنے محبوب کی شان ہے، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر،
आका फरमाते अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिए। या रसूल अल्लाह हुआ क्या? आका फरमाते जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे तो जो कुछ हो चुका था वो भी मुझे मालूम हो गया, और जो कुछ होने वाला था वो भी मुझे मालूम हो गया। और आज तक अल्लाह के हाथों की ठंडक में अपने सीने में महफूज कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं खुदा के दस्ते कुदरत की ठंडक आज तक मेरे सीने में महफूज हो रही है, महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका की शान है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने सैर कराई। अब सैर कराई तो अल्लाह कहते हैं हमने सैर कराई। तवज्जो फरमाए, जब सैर को जाते हैं फिर इत्मीनान से जाते हैं, बहुत शान से जाते हैं, बड़ी शौकत से जाते हैं। अब अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, कायनात बनाने वाला खुदा कुछ सैर करा रहे, तब बताएगा नहीं कि मैंने किसको क्यों बनाया, मैंने किसको क्यों बनाया। अभी गाइड का काम नहीं है, अभी बनाने वाला मुसव्विर हकीकी खुद लेकर के जा रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को कायनात का इल्म मुकम्मल तौर पे क्यों ना हो, क्योंकि कुदरत सैर करा रही है, कुदरत बता रही है चलिए महबूब। अब महबूब चले, अब हबीब चले, मेरे आका चले, सरकार चले सैर को, नबी चले मेराज को। मेरे इमाम कहने लगे बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। मेरे इमाम कहने लगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जा रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब मेराज का दूल्हा बनाया गया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैर कराई गई, तो देखो सैर क्यों कराई जाती है, आदमी सैर कब करता है, सैर का मूड कब बनता है। यार कारोबार करते करते बहुत उलझन हो गई, बड़ी थकन हो गई, बहुत बोर हो गए कारोबार करते करते, अब 2-4 दिन के लिए निकलेंगे, जा करके सैर करेंगे, पिकनिक करेंगे, ताकि बोझ हल्का होगा, मूड फ्रेश होगा, तो आदमी सैर को जाता है। यही होता है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, बुतों के पुजारियों के घर जाकर के दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन किसी ने हुजूर पर इस्लाम नहीं लाया, हुजूर पर ईमान नहीं लाया। हुजूर आए, सर में दर्द हुआ, और जब सर में दर्द हुआ तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कहा हबीब आज लोगों ने तुझे सताकर तेरे सर में दर्द आ गया, तो अब तुझे सैर को बुलाएंगे और तुझे अपना दीदार कराएंगे। देखो कोई फूल को देखता है तो उसको सुकून मिलता है, कोई चांद को देखता है तो उसको सुकून मिलता है, कोई दरियाओं की रवानी को देखता है तो सुकून मिलता है, कोई शफक का जमाल देखता है तो सुकून मिलता है, कोई उफक की सुर्खी देखता है तो सुकून मिलता है। टेंशन में आदमी है, शफक का जमाल देखा सुकून मिल गया, उफक की सुर्खी देखा सुकून मिल गया, गिरती आबशार देखा सुकून मिल गया, मुर्ग की आवाज सुनी सुकून मिल गया, खिलते हुई कलियां देखी सुकून मिल गया, चांद की चांदनी देखी सुकून मिल गया, सूरज की निकलती हुई किरणें देखी सुकून मिल गया, बादलों की घनघरत देखी सुकून मिल गया, गिरता हुआ सावन देखा सुकून मिल गया, मोर का नाच देखा सुकून मिल गया, मोर का हुस्न देखा सुकून मिल गया, कायनात का हुस्न देखा सुकून मिल गया। लेकिन अब रसूलुल्लाह बेचैन हुए हैं, तो जिसके गालों की सुर्खी के सदके में शफक को जमाल मिला है, अब वो शफक को देख करके सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। उनके लबों के सदके में जो है वो गुलाब की पंखड़ियों को शऊर नजाकत मिली है, अब वो गुलाब को देख करके सुकून कैसे पा सकते हैं। वो रात की तारीकी देख करके, रात की ठंडक देख करके वो सुकून कैसे पा सकते हैं। इसलिए कि जब उनकी जुल्फे वल्लैल लहराई है तो रात को तारीकी की खैरात मिल गई है। सुबह का सवेरा देखकर मेरे नबी को सुकून कैसे मिल सकता है। इसलिए कि चेहरे वद्दुहा से जब जुल्फे उठ करके सौरी है तो सुबह को चमकने का शऊर नसीब हुआ है। हुजूर सुबह को देख करके कैसे सुकून पाते, तो सबको हुस्न तो मिला मुस्तफा के सदके में, तो ए महबूब सब तुझे देखकर सुकून पाते हैं, लेकिन अब तू बेचैन हुआ है तो तू मुझे आकर के देख ले ताकि तेरे दिल को सुकून मिल जाए। नारे तकबीर। बेहिजाबाना चले आइए, पर्दा क्या है, बेहिजाबाना चले आइए, महबूब को बेपर्दा बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम को सैर कराई जा रही है, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये सैर कराई भी गई तो कब? कुरान कहता है लैला, रात को। अल्लाह दिन को क्यों नहीं? दिन को अगर सैर हो जाती तो इतने झगड़े ही नहीं होते उम्मत में। लोग बयान करते, मोमिन काफिर सब बयान करते, हमने हुजूर को जाते देखा, आते देखा, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते हैं। रात को क्यों कराई? रात को इसलिए कराई, एक राज रात का ये है
کہ محبوب و محب سے ملنے کا وقت دن کو نہیں بلکہ رات کو ہوتا ہے، اور رات کو ملنے میں جو مزے آتے ہیں پھر وہ بیان سے باہر ہے۔ راز خلوت جانا لب پہ آ نہیں سکتے، انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو رات کو ایک بات یہ ہے کہ محبوب سے ملنے کا وقت رات کو ہوتا ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات سکون والی ہوتی، پرسکون ہوتی، اس میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ تیسری بات، رات کو گئے تو کسی نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو مومن و کافر سبھی تصدیق کر دیتے، تو ابو جہل اور ابو بکر میں فرق کیسے ہوتا؟ کسی کو زندیق بھی بتانا تھا، کسی کو صدیق بھی بتانا تھا، اس لیے رات کو لے گیا اور بہت تھوڑے سے حصے میں لے گیا، بہت مختصر سے حصے۔ کتنا مختصر پتہ ہے؟ کتنا مختصر۔ حضور کہتے ہیں جب میں واپس آیا نا، بستر بھی گرم تھا اور جو دروازہ کھولا تھا وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور وضو کیا جو غسل کیا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا۔ دیکھو آدمی اگر بستر پہ لیٹا ہو نا، اب میں اپنے جوانوں کے لیے خاص ایک سائنسی نکتہ بھی یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بستر پہ لیٹا ہو، اٹھنے پہ چند سیکنڈ گزریں گے تو کیا ہوگا؟ بستر ٹھنڈا ہو جائے۔ بدن کی گرمی کب تک رہے گی بستر پہ؟ فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور زنجیر کتنے بھی جھٹکے سے کھولو یار، بچہ بھی اگر کھولے نا جھٹکے سے 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہلتی، لیکن حضور کا تو ہر کام نزاکت کے ساتھ ہوا کرتا، وقار کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضور نے جو دروازہ کھولا اس کی زنجیر اتنی دیر تک کیسے ہل رہی ہے؟ اور پھر پانی بہت زیادہ دریا ہے تو 24 گھنٹے بہے گا، لیکن وہ بھی چند مہینوں میں خشک ہو جاتا ہے، تو آخر غسل کا پانی اتنا کیسے آ گیا تھا کہ وہ بہہ رہا تھا؟ دراصل فلسفہ یہ ہے، امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس کو بہت آسانی سے سمجھایا۔ یہ زنجیر کیوں ہل رہی تھی؟ حالانکہ حضور کتنی لیٹ واپس آئے، کتنی دیر کے بعد آئے، 12 سے زیادہ مقام پر تو حضور نے 2 رکعت نفل نمازیں پڑھی ہے۔ اگر ایک رکعت کو 1 منٹ بھی لے لیں تو 12 منٹ تو یوں ہی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ 12 منٹ نہیں، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد چلے وہ پلک جھپکتے طے ہو گیا، لیکن وہاں بھی دنیا کو دیکھا، عیسائی مبلغ کو دیکھا، یہودی، واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ تھوڑا سا ٹائم ذرا گنتے ہیں معراج کا، یار جب بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو جاننے آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ جس کام کو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے بیان کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ جیسے اگر میں کہوں کہ مجھے مالیگاؤں جانا ہے، اور ٹھیک ہے سید صاحب پروگرام ختم ہوگا، کار میں بیٹھی مالیگاؤں پہنچ گئے، آپ نے تو مجھے 2 سیکنڈ میں مالیگاؤں پہنچا دیا، لیکن مجھے پتا ہے نا مالیگاؤں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا، یہی تو بات ہے۔ لیکن حضور کی معراج بیان کرنے میں اتنا ٹائم لوگ لگا دیتے ہیں۔ مجھ جیسا طالب علم اگر مجھے تو کم سے کم جو ہے وہ 4-5 گھنٹے تو چاہیے، کم سے کم چاہیے۔ معراج شریف طالب علم ہوں، لیکن جو علماء ہوں گے وہ کتنا بیان کریں گے، اور کیا کیا بیان، اور پھر صوفیہ کیا بیان کریں گے، پھر خواص کیا بیان کریں گے، اور یہ حضور کیا بیان کریں گے، صدیق کیا بیان کریں گے، یہ سب جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ بیان کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر وہاں پر میزبانی ہوئی، دودھ شہد پانی پیش کیا گیا، حضور نے دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد وہاں گئے، جبریل علیہ السلام نے براق لے کر کے باندھا، پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھائی، پھر 1,24,000 انبیاء کی تقریریں ہوئی وہاں پر۔ کتنے انبیاء کی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تقریریں ہوئی، ایک ایک کو 2 منٹ دے جائے تو کتنے لاکھ منٹ ہو گئے؟ میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ جانتے کتنا ہوا۔ آدم نے تقریر کی، حضرت شیس نے تقریر کی، حضرت نوح نے تقریر کی، حضرت موسیٰ نے کی، حضرت عیسیٰ نے کی، حضرت داؤد نے کی، خطیب الانبیاء حضرت شعیب نے کی۔ بولو کتنی تقریریں ہوئی؟ ارے یہاں 2 مقرروں میں پوری رات چلی جاتی ہے، اور وہ بھی مقرر کون ہے؟ امتی مقرروں کا یہ حال ہے۔ تو وہاں تو مقرر امتی نہیں بلکہ انبیاء مقرر تھے، ایک سے ایک زبان دان تھے، 1,24,000 انبیاء نے تقریریں کی، اور آخری میں سید الانبیاء کی باری آ گئی۔
इमामुल अंबिया की बारी आ गई। बोलो वहां इतनी सारी तकरीरें हुई, फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, फिर आसमान पर गए। पहले आसमान की सैर की, फिर दूसरे आसमान पे गए, फिर दूसरे आसमान की सैर की, फिर तीसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान की सैर की, फिर वहां भी अंबिया मिले। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी तरीके से, और तीसरे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर इसी तरह से हजरत चौथे पे हारून अलैहिस्सलाम, इसी तरह से हजरत जो है वो पांचवें पर और छठे पर और सातवें पर अंबिया से मुलाकात होती चली गई। फिर इस तरीके से और ऊपर जाते रहे, फिर अर्श पर गए, फिर अर्श पर फरिश्तों से मुलाकात हुई, सारे फरिश्तों ने मुलाकात की। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ला मकां पर गए, और ला मकां कहां, जहां जगह दुई की नहीं है। फिर हुजूर ला मकां गए, फिर अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने महबूब से बातें की, बल्कि हुजूर ने एक बात बताई है, एक बात बताई कि 70,000 मर्तबा अल्लाह ने मुझसे कहा मांगो क्या मांगते हो। अब बताओ 70,000 बार ये कहना मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, आप मुझे बताइए कि उसके लिए कितना वक्त दरकार है। हालांकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम और उसकी जात को ज़मान और मकान में कैद करने के अकीदे नहीं रखने वाले लोग हैं। अल्लाह की जात और सिफात ज़मान और मकान से पाक है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हुजूर जन्नत की सैर की, जहन्नम का मुशाहिदा किया, जहन्नम के अंदर देखा कि एक जानी को क्या सजा मिल रही है, बेनमाजी को क्या सजा मिल रही है, बेपर्दा औरतों को सजा क्या मिल रही है, गिबत करने वालों को सजा क्या मिल रही है, माँ के साथ बदसलूकी करने वालों को सजा क्या मिल रही है, लोगों को गाली देने वालों को सजा क्या मिल रही है, सूद खाने वालों को सजा क्या मिल रही है। सबके अजाब देखे, फिर जन्नत में देखे, इसका महल ऐसा, उसका महल ऐसा, बावजू रहने वालों का महल कैसा, कसरत से तहज्जुद पढ़ने वालों का महल कैसा, नफल रोजे रखने वालों का महल कैसा, यानी सब कुछ हो रहा है। अब बताओ कितना टाइम लगा। और हुजूर सादिकुन नबी, सादिकुल वादुल अमीन, सादिकुल मस्दूक नबी कहते हैं, सच्चे सुच्चे नबी कहते हैं, जिनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। वो नबी कहते हैं वापस आया तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। अरे मेरी जितनी बातें मेराज में सिर्फ इशारों में हुई है, वो भी बहुत 1% भी नहीं, उसमें बिस्तर ठंडा हो जाएगा, और हुजूर के जाने आने में बिस्तर ठंडा नहीं हुआ। तो लोग अकल का घोड़ा दौड़ा के कहने लगे यार ये सिर्फ शायरी है, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अहले सुन्नत का इमाम, मुजद्दिद यकीन, मुजद्दिद मियत माजिया, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं, ये राज समझा दूं कि जंजीर क्यों हिल रही थी, बिस्तर क्यों गर्म था, पानी क्यों बह रहा था। तो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। ध्यान करें आप, मुझे मालूम है कि हमारी जमीन के लोग शेर समझते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कौन जान है जहान की? हुजूर। हुजूर कौन है? रूह कायनात है। हुजूर कौन है? अब तवज्जे, एक बंदा तकरीर कर रहा है, तकरीर करते करते कहा अल्लाह, और रूह निकल गई, तो ने फरमाया बोल सकता है वो? वहीं रुक गया, अल्लाह, गई रूह, उसी पे रुक गया वो। अब फिर वापस पलट आई तो फिर बोलेगा ना ने फरमाया, आगे की बात करेगा, है ना, यही है। रूह निकली तो वहीं पे रुका, खाना खा रहा था, लुकमा यहां तक लाया, रूह निकल गई तो यहीं लुकमा रह गया, फिर वापस आई तो मुंह में डालेगा नहीं। एक आदमी सो रहा था, रूह निकली तो सोता के सोता रह गया, रूह आएगी वापस, उठेगा कि नहीं उठेगा? बात समझे, समझ में आई? अब हुजूर सिर्फ किसी एक इंसान की रूह नहीं है, बल्कि हुजूर रूहे कायनात है, हुजूर जाने कायनात है, हुजूर जाने कायनात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो कायनात की रूह निकल गई, कायनात की जान निकल गई, कायनात की रूह निकल गई, कायनात की जान निकल गई। अब जब जान निकली ना तो जंजीर भी तो कायनात में है, तवज्जो मेरी तरफ है आपकी, जंजीर भी तो कायनात में है, बिस्तर भी तो कायनात में है, पानी भी तो कायनात में है, सूरज भी तो कायनात में है, चांद भी तो कायनात में है। जब वो रूह कायनात
کائنات سے باہر ہو گئی تو زنجیر کی روح بھی نکل گئی، وہ ادھر تھی تو ادھر ہی رک گئی۔ پانی کی روح نکل گئی، وہ تھما تھا تو تھم گیا۔ بستر ٹھنڈا اس وقت ہوتا جب اس پر سے ہوا گزرتی۔ ہوا گزرے گی تو ٹھنڈا ہوگا نا، ہوا گزرے گی تو ٹھنڈا ہوگا نا۔ ارے جب ہوا ہی رک گئی، ہوا گزری ہی نہیں، ہوا گزری ہی نہیں، پھر اتنی دیر کے بعد واپس آئے تو سورج کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ سورج بھی کائنات میں اس کی بھی روح چلی گئی، تو وہ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، چاند جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، ستارے جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے، سونے والوں کی روح نکل گئی، جو جہاں پڑا تو وہیں پڑا رہ گیا، سجدہ کرنے والوں کی روح نکل گئی، جو سجدے میں تھا وہ سجدے ہی میں رہ گیا، رکوع کرنے والوں کی روح نکل گئی کیونکہ جو رکوع میں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، زنجیر ادھر رکی، پانی ادھر رکا، ہوا وہاں رکی، کائنات کا نظام رک گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا محبوب کو سیر کراتا رہا، کراتا رہا، کراتا رہا، اور اپنے آپ کو دکھاتا رہا، دکھاتا رہا، دکھاتا رہا، باتیں کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر تو 9 مرتبہ حضور واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی جو کرنا تھا سب کر لیا گیا، حضور کو نوازنا تھا نواز دیا گیا، حضور کے ساتھ جو انعامات کی بارش کرنی تھی کر دی گئی۔ جب وہ روح کائنات میں واپس آئی تو زنجیر میں بھی روح آ گئی، وہ مردہ زنجیر جو ادھر تھی نا، جب روح آ گئی تو وہ واپس سے ہلنے لگی، اور اس کے بعد پانی کی روح جب واپس آ گئی وہ رکا ہوا پانی پھر سے بہنے لگا، اور اس کے بعد وہ بستر پر جو ہوا ٹھہری ہوئی تھی وہ ہوا پھر چلنے لگی۔ حضور کہتے ہیں میں واپس آ گیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اب یہ فلسفہ سمجھ میں آیا، زنجیر کیوں ہل رہی تھی، بستر کیوں گرم تھا، اور پانی کیوں بہ رہا تھا۔ امام نے ایک شعر میں سمیٹ دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ایک پتا اتنا بڑا تھا جس کی لمبائی چوڑائی 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی بڑی تھی۔ ایک پتا، درخت کا ایک پتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نشانیاں۔ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھانی تھی۔ ایک پتا بیری کے وہ سدرہ پر 7 آسمان اور 7 زمین سے بھی پڑا، اور فرمایا کہ وہ جو درخت تھا اتنا لمبا تھا کہ 1,00,000 سال کا فاصلہ تھا وہاں، اور 40,000 فرشتے وہاں بیٹھ کر توریت پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے وہاں بیٹھ کر انجیل پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے بیٹھ کر وہاں زبور پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے بیٹھ کے وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا مقام ہے، یہ میری جگہ ہے، اور میں یہاں رہتا ہوں۔ حضور یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھے، یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھے تاکہ اس مقام کو آپ کی برکتیں نصیب ہو جائے، آپ کی برکت سے اس کو بھی حصہ مل جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں میرے آقا جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے دیکھا سدرہ سے نیچے تو وہاں اونٹ گزر رہے تھے، سدرہ سے نیچے سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں اونٹ گزر رہے تھے، قطار در قطار، ان کی قطار ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ توجہ کریں، اپنے آقا کی شان دیکھیں، قطار در قطار اونٹ گزر رہے تھے۔ کہا یہ کیا ہے جبریل؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے ان اونٹوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں ان اونٹوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ گزر ہی رہے ہیں، یہ کبھی رکتے نہیں ہیں، یہ قطار پتہ نہیں کب سے شروع ہے کب ختم ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان اونٹوں پر صندوق تھے، پیٹیاں تھی رکھی ہوئی، پیٹیاں، یعنی جبریل کی پیدائش سے ہی پہلے وہ اونٹ چل رہے ہیں، ان کا سفر جاری ہے، اور ہر اونٹ پر پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی ایک اونٹ کو پکڑو، سرکار نے فرمایا سدرہ پر ایک اونٹ کو پکڑو، اونٹ کو پکڑ کر کے لائے۔
جب وہ اونٹ پکڑ کر کے لائے تو سرکار نے فرمایا صندوق کھولو، اور چابی سے صندوق کھولا گیا۔ جب وہ صندوق کھلا تو اس میں بڑے بڑے انڈے جیسے، انڈے کی شکل جیسی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ پھر ان انڈوں میں بھی تالے لگے۔ انڈا سمجھانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے انڈے نہیں، بڑے بڑے وہ اونٹ، اور وہ اونٹ پر صندوقیں، اور وہ بھی دنیا کے اونٹ نہیں، وہ عالم بالا کے اونٹ، پھر ان پر صندوقیں، پھر اس میں صندوق کھولا گیا تو انڈے کی شکل کے اس کے اندر وہ، پھر ان پہ بھی تالے لگے تھے۔ سرکار نے اس کو بھی کھولو۔ جب اس کو کھولا تو اس میں خشخش، خشخش دیکھا ہے نا، خشخش جانتے ہیں، وہ جو گرم مسالے میں اکثر خشخش جیسے اس میں باریک باریک ذرات تھے، پھر اس خشخش کے اندر بھی تالے تھے۔ سرکار نے یہ خشخش کا تالا بھی کھولو۔ صندوق میں انڈے میں خشخش، خشخش کا تالا کھلوایا تو دیکھا کہ وہاں پہ محفل سجی ہوئی تھی۔ خشخش کے اندر ایک ایک خشخش میں ایک ایک شہر تھا، ایک ایک خشخش میں ایک ایک شہر تھا، اور وہ شہر میں محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل میں خطیب کرسی پر بیٹھ کر یہ خطاب کر رہا تھا کہ پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اور وہ پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اور اس مٹی کے ڈھیلے پر جو ہے وہ بستی ہے، اور اس بستی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں اگر نجات چاہتے ہو تو ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لاؤ۔ اس کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اس کے اندر بھی فضائل مصطفیٰ بیان کیے جا رہے تھے، اس کے اندر بھی عظمت مصطفیٰ بیان کی جا رہی تھی۔ وہ منظر حضور دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن جب خطیب نے کہا کہ ایک پانی ہے، پانی کے اوپر مٹی کا ڈھیلا ہے، اور مٹی کے ڈھیلے پہ بستی ہے، اس میں نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، اگر کوئی کامیابی چاہتے تو ان پہ ایمان لائے۔ تو ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہوا اور اعتراض کرنے لگا، پانی پر مٹی کا ڈھیلا کیسے ٹک سکتا ہے، تو وہ نبی وہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اتنے میں جبریل نے کہا، ارے یہ دیکھ میں جبریل ہوں، اور جس محمد کا ذکر ہو رہا ہے یہ محمد یہاں موجود ہے۔ تو ان سب نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سرکار نے وہاں تالا لگاؤ، پھر خشخش پہ تالا لگا، پھر انڈے پہ تالا لگا، پھر صندوق پہ تالا لگا، اونٹ پہ رکھ دیا گیا اور اس کو رخصت کر دیا گیا۔ اب بتاؤں اس انڈے میں کتنی خشخش تھی، اس میں کتنے، ایک میں کتنے شہر تھے، پھر وہ کتنے انڈے تھے، پھر وہ کتنی صندوقیں تھی، پھر وہ کتنے اونٹ تھے، یہ سب یہ کس نے بیان کیا؟ یہ حضور سیدی حمزہ مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ یہ جو میں نے روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سید شاہ حمزہ عینی جن کا شعر پڑھتے نا، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ، یہ انہوں نے بیان فرمایا اپنی مثنوی کے اندر کہ یہ شان ہے کہ اب مٹی، پانی پر مٹی کے ڈھیلے کا مطلب کیا؟ یہ جو دنیا ہے نا، اپنی دنیا، چونکہ وہ دنیا کے لوگ نہیں تھے نا، زمین کی دنیا کے لوگ نہیں تھے، وہ تو سدرہ پہ اٹھ جا رہے تھے نا، وہ سدرہ کے نیچے۔ تو یہ جو ہماری دنیا ہے، زمین، یہ پانی کے اوپر ہے۔ تو وہ خطیب صاحب، تو اب یہ مت سمجھنا کہ میں میلاد مناتا ہوں تو بہت بڑا کام کرتا ہوں، میں معراج کا جشن مناتا ہوں تو بہت بڑا کام کرتا ہوں، میں حضور پہ درود پڑھتا ہوں تو میں بہت بڑا کام کرتا ہوں، اور میں معاذ اللہ جو ہے وہ حضور کی تعریفیں کرتا ہوں تو بہت بڑا۔ ارے کیا کرتے ہو؟ ہمارے تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ زمین کے باہر بھی ایسے لوگ ہیں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی محفلیں سجی ہوئی، پورا شہر محفل سجا کر کے بیٹھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے المختصر، یہ مجھے کہنا ہی پڑتا ہے، دو عنوان میرے ایسے ہیں کہ مجھے 50 بار المختصر کہنا پڑتا ہے، ایک تو کربلا کے واقعات میں اور ایک تو معراج کے واقعات میں، اس لیے کہ قادری پٹارے میں اتنے آئٹم موجود ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے، روایتیں ختم نہ ہو، یہ اصل بات ہے۔ الحمدللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس میں کوئی بڑی بات، اپنا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ سب بغداد والے دولہ کی خیرات ہے، میرے مرشد غوث پاک کا کرم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا جبریل اب ہم چلتے ہیں۔ جبریل نے کہا حضور اب آپ جائیں، ہم نہیں آتے۔ ارے ساتھ لائے تھے چھوڑنے کے لیے ہم سفر تو وہی ہم سفر ہوتا ہے نا۔ کون ہم سفر ہوتا ہے؟
جو ساتھ نبھائے. جبریل نے کہا حضور نہیں، اگر میں چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے جل جاؤں گا میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا چل. انہوں نے کہا نہیں آ سکتا. تو وہ اتنی دیر جو ہے نا، حضور نے پھر ان کو ہاتھ کے اشارے سے دور، ٹھیک ہے جاؤ. تو جبریل امین 500 سال کے فاصلے پہ دور چلے گئے. یہ رفتار ہے حضور کے ہاتھ کی، جاؤ. اور جیسے بڑھ رہے تھے نا حضور کے ساتھ، تو ان کا جسم بالکل چھوٹا ہو گیا تھا بید کی طرح. لیکن جب کہا نا جاؤ، وہ اپنی جگہ چلے گئے. میں آگے نہیں بڑھ سکتا. قربان، یہاں پر مجھے عارف رومی یاد آتے ہیں. عارف رومی کہتے وہ جبریل تھے جو کہتے جا نہیں سکتا، لیکن اگر حضور کے بلال و اویس ہوتے، حضور کے بلال و اویس ہوتے، ابو بکر و علی ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، نبی کو نہ کہنا گوارا نہیں کرتے. سرکار آگے چلے اکیلے، حضور اکیلے جا رہے ہیں، سرکار اکیلے جا رہے ہیں. جبریل امین حیرت سے دیکھ رہے ہیں. میرے امام یہاں بھی بیان کرتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہے حسرت کے ولولے تھے. جبریل تھک گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ سفر کرتے کرتے تھک گئے. بالآخر حضور اکیلے نکلے. سرکار فرماتے ہیں حجابات تھے، حجابات، حجاب پر حجاب، حجاب پر حجاب، حجاب پر حجاب، حجاب پر حجاب، حجاب پر حجاب. میری زبان تھک جائے گی. حضور علیہ السلام فرماتے 70,000 حجابات تھے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، 500 سال کا فاصلہ، 500 سال کا فاصلہ. حضور فرماتے میں گزرتا گیا، اور جب میں رکتا ڈرتا جھجکتا، میں ٹھہر جاتا تو آواز آتی ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد. فرماتے حضور اور قریبا میرے محمد، اور قریبا میرے احمد. امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں یہ آواز جو حضور کے کانوں میں آ رہی تھی نا، ادن منی ادن منی ادن منی، یہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ تھی. تو حضور کی وحشت دور ہوتی جاتی تھی کہ یہاں میرا یار ابو بکر کہاں ہے، جو آواز آ رہی ادن منی ادن منی. مگر وہ آواز ابو بکر صدیق کی نہ تھی، مشابہ اس آواز کے مشابہ بات کی جا رہی تھی. سرکار کہتے میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا. پھر اس کے بعد جہاں تک چاہا گیا یا محمد دنل جبار اور رب العزہ، اے محمد رکو، اب آپ کا رب آپ کے پاس خود آتا ہے. ان ربک یصلی، اور درودوں کے کجرے لے کر کے آتا ہے. ان ربک یصلی، اب آپ کا رب آپ کے قریب خود آتا ہے. قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ میں اتنا قریب ہوا، وہ جلوہ اتنا قریب ہوا ایک دوسرے سے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اور اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب یہ فرشتے 4,000 فرشتے یہ بحث کیوں کر رہے ہیں، کس عنوان پہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو بہتر جانتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت، اپنے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے، میرے کندھوں پہ رکھ دیا. معراج میں کیا ہوا؟ کہا کہ میرے کندھوں پہ اس نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 پردوں سے ایک جھلک دکھائی، بے ہوش ہو کے زمین پہ، اور یہاں کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ نے دست قدرت حضور کے کندھوں پہ رکھ دی. اپنی طرح بشر کہنے والے ذرا یہ بھی تو دیکھیں، لوگ موت کا فرشتہ ایک انگلی رکھتا ہے نا تو پانی پینے کی اوقات نہیں رہتی. موت کا فرشتہ انگلی رکھتے ہیں لوگوں کی پانی پینے کی، بہویں اور بیٹے اور چچیاں اور مامیاں اور امی اور ابا چمچے سے پلاتے ہوئے غر غر کرتا رہتا ہے، اور آنکھ کھولتا ہے تو بند نہیں کر پاتا، بند کرتا ہے تو کھول نہیں پاتا. لیکن یہ فرشتہ انگلی رکھ دے موت کا تو بندہ پانی پینے کے قابل نہ رہے. اپنے جیسے بشر کہنے والوں کو یہ دعوت عبرت ہے. وہاں پر قدرت اپنے دست قدرت محمد الرسول اللہ کے کندھے پہ رکھ دیتی
رہتی ہے اور حضور فرماتے اس کی ٹھنڈک آج تک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں، اور فرماتے اس ہاتھ کی، اس دست قدرت کی برکت یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے پتا چل گیا، اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی مجھے پتا چل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ، اور استاد زمن مولانا حسن بریلوی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت رکھے حضور کے کندھوں پہ۔ ایک قبہ دیکھا، قبہ مطلب گنبد، بہت خوبصورت تھا، سفید چمکدار، موتی کی طرح جھلملا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا پیارے کھول کے دیکھ۔ پھر میں نے اس کو چابی سے کھولا، اس میں دیکھا تو اس میں خرقہ تھا، خرقہ جبہ تھا، وہ جبہ تھا، جبہ فقر جس کو کہتے ہیں۔ اس روایت کو کس نے لکھا، کس نے بیان کیا؟ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے بیان کیا۔ خرقہ فقر تھا۔ میں نے کہا مولا یہ لے لوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ ارشاد ہوا لے، یہ تیرے ہی لیے ہے، پہن لے۔ مولا جب زمین پہ جاؤں گا تو کس کو دوں؟ زمین پہ جاؤں تو کس کو دوں؟ ارشاد ہوا اس کو دینا جو میری مرضی کے مطابق جواب دے۔ وقت رہے گا تو آگے بیان کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام رب کے قرب میں پہنچے، اللہ نے کہا کیا لائے ہمارے لیے، کیا لائے، کیا لائے؟ جواب دیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لائے ہیں، ہم خود ہی آ گئے۔ محبوب کے آنے سے بڑی کیا بات ہے، ہم خود ہی آ گئے۔ اور کیا لائے؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام۔ پھر امت یاد آ گئی، کہنے لگے السلام علینا، ہم پر سلام۔ ہم پر مطلب السلام علیہ نہیں، مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پہ۔ کس پر؟ کس پر؟ ہم پر اور ہم پر اور ہم پر اور ہم پر اور نیک بندوں کو الگ کیا اور کیا کہا؟ ہم پر۔ کیا کہنا چاہیے؟ مجھ پر اور ہم پر اور نیک بندوں پہ۔ نیک کا ذکر تو آیا، یہ ہم میں کون ہے؟ ہم میں کون ہے؟ گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل، ہم پر۔ اس لیے کہ جانتے ہیں نا، آسان سی مثال کہ اگر مال کچھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا رہتا ہے تو اوپر اچھا سجا دیا جاتا ہے، اور کہتے بھی پورا لینا ہو تو لو نہیں تو جاؤ، تو اوپر کا اچھا دیکھ کر نیچے والے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم پر کہنا، اب یار جو ہے انہی میں، یار ہے نا انہی میں، تو اب ہم پاپیوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، سید المعصومین کو دیکھا جا رہا ہے، سید المعصومین کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہی بات تو ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کرا رہے ہوں گے تو اس وقت نیک لوگ اس وقت گنہگاروں سے کہیں گے کہ ذرا دو چار گناہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دو۔ کیوں دے دو؟ اس لیے کہ وہ شفاعت تمہاری کرا رہے تو تمہارے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم بھی دو چار گناہ کا قرض لے کر کے اور ہم بھی حضور کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ اس کو اہل سنت کے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اب باتیں ہونے لگی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں بھی بہت لمبی ہے نا۔ ایک بات بتا دوں، سیدہ فاطمہ نے پوچھا ابا جان فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا کیا باتیں بھی؟ حضور نے کہا ایک سن لو بیٹی۔ جب اللہ کے قرب میں پہنچا 70,000 بار اس نے مجھ سے کہا، کتنی بار؟ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا۔ سیدہ نے پوچھا کیا کیا مانگا؟ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہتا میری امت کو بخش دے،
میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر اللہ نے فرمایا پیارے غمگین نہ ہو، قیامت میں تیری امت کے گناہ نہیں دیکھوں گا، تو جسے چاہے گا اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے 50 وقت کی نمازیں دی گئی، محبوب یہ 50 وقت کی نمازیں لے جاؤ، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں پڑھے۔ ٹھیک ہے، لے کے حضور اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 50 وقت کی نمازیں، مبارک مبارک، لے جاؤ لے جاؤ، مبارک لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت کیا، چھٹے آسمان پر آئے تو کہا کیا ہوا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں، نہیں واپس جاؤ اور اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، کم کراؤ۔ مجھے تجربہ ہے کہ میری قوم نے نہیں پڑھی، چند وقت کی نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ کم کرائیے۔ حضور گئے تو 5 کم ہوئی، 45، پھر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ 5 کم ہوگی، 45، ہاں جاؤ مبارک لے جاؤ۔ یہاں ہے، نہیں اور واپس جاؤ۔ حیرت ہے جتنی محبت موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ سے ہے، اس سے زیادہ تو ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے امت محمدیہ سے، ٹھیک، لیکن وہ کم نہیں کراتے۔ یہ کیوں کم کراتے؟ بات یہ ہے، خلیل اور کلیم میں فرق یہی ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کی مرضی وہ اپنی مرضی، کم زیادہ کچھ نہیں کرانا، لیکن کلیم وہ ہے نا کہ نہیں کم بھی کرا سکتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو اور پھر حضور جاتے ہیں، اچھا اللہ پاک ایک بار 5 نہیں دیتا، بھئی وہ عالم الغیب ہے، پھر 5 کم کرتا ہے، 5 پھر 5 کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے کیا انداز ہے، کم 5 کریں گے محبوب، بار بار آتا رہے گا جاتا رہے گا، آتا رہے گا جاتا رہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے، آخر کار 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے نا، اور کم کرائیے۔ سرکار نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اب نہیں، میں چلتا ہوں۔ 9 مرتبہ حضور گئے آئے، کتنی بار؟ آج مراد موسیٰ پوری ہو گئی۔ حکمت یہ تھی، اگر حضرت ابراہیم کہتے نا جاؤ کم کراؤ جاؤ کم کراؤ، تو کہاں سے آنا جانا ہوتا؟ 7ویں سے آنا جانا ہوتا، مگر ہو کہاں رہا ہے؟ 6 سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ سے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی بار کہا تھا؟ 9 مرتبہ کہا تھا۔ نماز کے بہانے محبوب مجھے دیکھے گا اور جلووں کی تجلیاں آنکھ میں رکھ کر لائے گا، اور نماز کے بہانے تو اس کو دیکھتا جائے گا، کم کراتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، کم کراتا جائے گا۔ پتا چلا اللہ کا بندہ اگر اللہ سے کچھ مانگ لے سینکڑوں سال کے بعد ملتا ہے، مگر اس کے دربار سے ملتا ضرور ہے، اللہ کسی کو محروم نہیں فرماتا۔ سوال موسیٰ سینکڑوں سال بعد پورا ہوا، مگر ہوا پورا ضرور، ہوا پورا ضرور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور آنکھوں میں جلوہ خدا رکھ کر، جلوہ خدا کی تجلیاں رانائیاں برکتیں رکھ کر کے لاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، اب حضور واپس ہوئے۔ اب مجھے آخری بات آپ سے خاص یہ کرنا ہے، جانا کمال تھا کہ آنا کمال تھا، یہ مسئلہ ہے۔ کیا کمال تھا؟ ہمارے لیے تو سبھی کمال ہے، بڑا کمال کیا تھا؟ جانا کیا نہیں، آنا کیا کمال تھا؟ ایک مثال صرف سن لیں، ایک مثال، بات اب بھی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، کون؟ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی۔ ایک دن وہ کہتے ہیں اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ چکھوں۔ کیا کروں؟ موت کا مزہ چکھوں۔ موت کا چکھ لیا، ذرا چیک کروں کہ کیسی موت آتی ہے، ٹیسٹ کروں کیسی موت، اور پھر موت آ گئی، پھر روح ڈال دی گئی، ٹھیک۔ پھر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سورج کیا ہے۔ سورج پہ گئے، سورج کو دیکھا، سب دیکھا دکھایا۔ پھر کہا میں ذرا جہنم بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جہنم دیکھا، اس پہ سے گزرے۔ کہا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، جنت دیکھا تو کہا بہت اچھی ہے جنت۔ اور جب آئے واپس تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ
मोहम्मद चमकते तारे की कसम जब वो मेराज से उतरे, अल्लाह ने उनको उतरने की कसम याद फरमाई। अब हुजूर आए तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। तो इतना बयान हुआ, थोड़ा हुआ, बहुत बाकी है। अगर पहले आसमान को पढ़े ना उसकी निशानियां कम से कम 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा, दूसरा आसमान 1 घंटा, ये भी बहुत मुख्तसर तालिब इल्माना अंदाज में, ठीक, एक तालिब इल्म की तरह पढ़ना है, घंटों चाहिए। हुजूर ये सब करके वापस आए, लामका जाके वापस आए, और बिस्तर गरम, जंजीर हिल रही और पानी बह रहा। क्या हुआ? किसी ने कह दिया 3 लाख साल, किसी ने कहा 70 साल, किसी ने कहा 1000 साल, सब अपने अपने तौर पे कहते रहे। लेकिन फकीर कादरी को जो समझ में आया वो सुनिए। कोई 3 लाख साल नहीं, कोई 50,000 साल नहीं, और कुछ नहीं। देखो आसान बात, उसूल है ये जिंदगी और मौत का। फलसफा मौत और हयात ये है कि अगर कोई बंदा सजदे में हो, कोई बंदा सजदे में हो, उसकी निकले रूह, तो वो सजदे से सर उठा पाएगा? बोले नहीं। कोई रुकू में हो, रुकू से सर उठा पाएगा? कोई सो रहा हो, रूह निकल जाए तो वो उठ सकेगा? किसी ने मुंह में लुकमा डाला हो, रूह निकल जाए वो चबा सकेगा? नहीं। कोई निगल रहा तो वो उगल सकेगा? नहीं। तो रूह निकलती है तो जिस्म जहां के वहीं ठहर जाता है, ठीक। अब अल्लाह ने करम किया कि वो था रुकू, वो था सजदे में, निकल गई रूह, सजदे में पड़ा रह गया। अब अल्लाह ने उसकी रूह लौटा दी, तो वो कब उठेगा? सजदे से उठेगा कि नहीं उठेगा? उठ जाएगा ना। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो रूहे कायनात है। हुजूर क्या है? रूहे कायनात। मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अब हुआ क्या? हुजूर ने दरवाजा खोला, हुजूर बिस्तर से उठे, गुस्ल करके निकले। तो जब हुजूर निकले तो रूहे कायनात कायनात से, रूहे कायनात कायनात से, रूहे कायनात कायनात से, जब कायनात से रूह निकली तो कायनात में बिस्तर भी है, कायनात में पानी भी है, कायनात में जंजीर भी है। जब सबसे रूह निकली तो जंजीर हिल रही थी, तो जब रूह निकली तो उधर की जंजीर उधर रुक गई, पानी वहीं ठहर गया, हवा चली नहीं, सूरज रुका, चांद रुका, बादल रुके, हवाएं रुकी, फजाएं रुकी, दिन रुका, तारीख रुका, गर्दिशे लैलो निहार रुके, सब रुक गया, क्योंकि रूह कायनात कायनात से निकल गई। सब कायनात हो गई मुर्दा। जो सो रहे थे, अरे जब उनकी रूहों की रूह निकल गई तो वो उन्होंने जगना कब था? सोने वाले सो रहे हैं, बैठे हुए बैठे हैं, खाते हुए खा रहे हैं, पड़े हुए पड़े हैं, बड़े हुए बड़े हैं, दरख्त दरख्त है, कौपल कौपल है, फल फल है, फूल फूल, सब अपनी जगह ऐसे हुए। रूह निकलने के बाद जब अल्लाह ने जब तक चाह सैर कराई, सुभान अल्लज़ी असरा, सैर कराई, महबूब को ये दिखाया, वो दिखाया, वो दिखाया, वो दिखाया, वो दिखाया, हत्ता के अपना आप दिखाया, हत्ता के उनको दिखाया, उनकी हकीकत भी उनको दिखाई। ये एक अलग उन्वान है। हुजूर को भी देखा मिराज में, अल्लाह को भी देखा, जिब्रील को भी देखा, मलाइका सबको देखा। ये जो कहा ना, या अबी बकरीन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो रब के सिवा में कौन कौन आता है? रब के सिवा में कौन कौन आता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सब दिखाया, अपना आप भी दिखाया, लेकिन रूहे कायनात जब कायनात से बाहर हो गई तो सारी कायनात हो गई, सारी कायनात हो गई। जब वो रूहे कायनात वापस आई तो वो जंजीर मुर्दाओं की उधर हो गई थी ना,
مردہ ہو کے ادھر ہوگی، جیسی کائنات کے اندر روح آئی تو وہ زنجیر پھر سے ہلنے لگی، وہ پانی جو مردہ ہو کے رک گیا تھا وہ پھر سے چلنے لگا، ہوا پھر سے چلنے لگی، تو آنے کے بعد یہ ہوا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا، اور حضور تشریف لا چکے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، صرف اپنے نبی کو عطا کیا۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہم سب کو معراج مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ معراج کے صدقے پوری امت سے بلائیں دور فرمائے۔